سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینۃ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب سل پوچھو بنی اسرائیل کم کس قدر آتیناہم ہم نے انہیں دی من سے آیت نشانیاں بینۃ کھلی وا اور من جو یبدل بدل ڈالے نعمت اللہ من بعدی اس کے بعد ما جو جاءتہ آئی اس کے پاس فإن تو بے شک اللہ شدید سخت العقاب عذاب پوچھ بنی اسرائیل سے کس قدر عنایت کی ہم نے ان کو نشانیاں کھلی ہوئی اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت بعد اس کے کچھ کہ پہنچ چکی ہو وہ نعمت اس کو تو اللہ کا عذاب سخت ہے اس سے پہلے فرمایا تھا کہ حق تعالیٰ کے صاف حکم کے بعد اس کی مخالفت کرنا موجب عذاب ہے اب کسی کی تائید میں فرماتے ہیں کہ خود بنی اسرائیل ہی سے پوچھو کہ ہم نے ان پر کتنی آیات واضحات اور صریح احکام بھیجے جب ان سے انحراف کیا تو مبتلا عذاب ہوئے یہ نہیں کہ ہم نے اول ہی ان کو عذاب دیا ہو یعنی یہ قاعدہ البتہ محقق ہے کہ جو کوئی اللہ کے احکام سراپا ہدایت کو بدلے اور اس کی انعامات اور احسانات کا کفران کرے تو پھر اس کا عذاب سخت ہے آیات کے بدلنے والے پر کہ دنیا میں مارا جائے یا اور لوٹا جائے یا جزیہ دے اور ذلیل ہو اور قیامت کو دوزخ میں جائے ہمیشہ کے لیے فائدہ نعمت کے پہنچ چکنے کے یہی مطلب ہے کہ اس کا علم حاصل ہو جائے یا بے تکلف حاصل ہو سکے
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغیر حساب. آسان ترجمہ زین آراستہ کی گئی للذین وہ لوگ جو کفر کیا الحیات زندگی دنیا ویسخرون اور وہ ہنستے ہیں من سے الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے والذین اور جو لوگ اتقوا پرہیزگار ہوئے فوقہم ان سے بالا تر یوم القیامت قیامت کے دن واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے بغیر حساب بے حساب. فرشتہ کیا ہے کافروں کو دنیا کی زندگی پر اور ہنستے ہیں ایمان والوں کو اور جو پرہیزگار ہیں وہ ان کافروں سے بالا تر ہوں گے قیامت کے دن. اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار. یعنی کافر جو اللہ کے صاف احکام اور اس کے پیغمبروں کی مخالفت کرتے ہیں جو اوپر مذکور ہو چکا ہے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کی نظروں میں دنیا کی خوبی اور اس کی محبت ایسی سما گئی ہے کہ اس کے مقابلے میں آخرت کے رنج اور راحت کو خیال ہی میں نہیں لاتے، بلکہ مسلمان جو فکر آخرت میں مصروف اور اللہ کے احکام کی تعمیل میں مشغول ہیں الٹا ان کو ہنستے ہیں اور ذلیل سمجھتے ہیں. سو ایسے احمق نفس کے بندوں سے تعمیل احکام الہی ہو تو کیوں کر ہو. روسائے مشرکین حضرت بلال اور عمار اور صہیب اور فقراء مہاجرین کو دیکھ کر تمسخر کرتے کہ ان نادانوں نے آخرت کے خیال پر دنیا کی تکالیف اور مصائب کو اپنے سر لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھو کہ ان فقیروں محتاجوں کی امداد سے عرب کے سرداروں پر غالب آنا اور دنیا بھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ان کی جہالت خام خیالی ہے کہ دنیا پر ایسے غش ہیں وہ نہیں جانتے کہ یہ غرباء اور فقراء قیامت کو ان سے اعلیٰ اور برتر ہوں گے، اور اللہ دنیا و آخرت میں جس کو چاہے بے شمار روزی عطا فرمائے. چنانچہ انہی غریبوں کو جن پر کافر ہنستے تھے اموال بنی قریظہ اور نذیر اور سلطنت فارس اور روم وغیرہ پر اللہ نے مسلط کر دیا. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آسان ترجمہ کان تھے الناس لوگ امت واحدۃ ایک فباسا پھر بھیجے اللہ نبی مبشرین خوشخبری دینے والے اور منذرین ڈرانے والے انزلہ اور نازل کی معاہم ان کے ساتھ الکتاب کتاب بالحق کی برحق لیحکم بتا کے فیصلہ کریں بین درمیان الناس لوگ فیما جس میں اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا فی اس میں وما اور نہیں اختلاف کیا فی اس میں الا مگر الذین جنہیں اوتوہ دی گئی من بعد ما جب جاءتہم آئے ان کے پاس البینات واضح حکم بغی جد بینہم ان کے درمیان آپس کی آپس ہدایت دی اللہ الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے لما لیے جو اختلفوا جو انہوں نے اختلاف کیا فی اس میں من سے پر الحق کی سچ بیزنی اپنے اذن سے. واللہ اور اللہ یہ ہدایت دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے الی طرف راستہ صراط راستے مستقیم سیدھا. تھے سب لوگ ایک دین پر پھر بھیجے اللہ نے پیغمبر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے اتاری ان کے ساتھ کتاب سچی کے فیصلہ کرے لوگوں میں جس بات میں وہ جھگڑا کریں اور نہیں جھگڑا ڈالا کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب ملی تھی اس کے بعد کہ ان کو پہنچ چکے صاف حکم آپس کی ضد سے. پھر اب ہدایت کی اللہ نے ایمان والوں کو اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑے رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ بتلاتا ہے جس کو چاہے سیدھا راستہ. جھگڑا کریں اور نہیں جھگڑا ڈالا کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب ملی تھی اس کے بعد کہ ان کو پہنچ چکے صاف حکم آپس کی ضد سے. پھر اب ہدایت کی اللہ نے ایمان والوں کو اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ بتلاتا ہے جس کو چاہے سیدھا راستہ. حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ایک ہی سچا دین رہا ایک مدت تک. اس کے بعد دین میں لوگوں نے اختلاف ڈالا تو خدا تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا جو اہل ایمان و اطاعت کو ثواب کی بشارت دیتے تھے اور اہل کفر و معصیت کو عذاب سے ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب بھی بھیجی تاکہ لوگوں کے اختلاف و نزاع دور ہو اور دین حق ان کے اختلافات سے محفوظ اور قائم رہے. اور احکام الہی میں انہی لوگوں نے اختلاف ڈالا جن کو وہ کتاب ملی تھی جیسے یہود و نصارہ تورات و انجیل میں اختلاف و تحریف کرتے تھے، اور یہ نزاع بے سمجھی سے نہیں کرتے تھے بلکہ خوب سمجھ کر میں حب دنیا اور ضد اور حسد سے ایسا کرتے تھے. سوا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اہل ایمان کو طریقہ حق کی ہدایت فرمائی اور گمراہیوں کے اختلافات سے بچا لیا، جیسے آپ کی امت کو ہر عقیدہ اور ہر عمل میں امر حق کی تعلیم فرمائی، اور یہود و نصارہ کے اختلاف اور افراط و تفریط سے ان کو محفوظ رکھا.
اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے جو کتابیں اور نبی متعدد بھیجے تو اس واسطے نہیں کہ ہر فرقہ کو جدا طریقہ بتلایا ہو، بلکہ سب کے لیے اللہ نے اصل میں ایک ہی راستہ مقرر کیا۔ جس وقت اس راہ سے بہ کے تو اللہ نے نبی کو بھیجا اور کتاب اتاری کہ اس کے موافق چلیں، اس کے بعد پھر بہ کے تو دوسرا نبی اور کتاب اللہ پاک نے اسی ایک راہ کے قائم کرنے کو بھیجا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تندرستی ایک ہے اور بیماریاں بے شمار۔ جب ایک مرض پیدا ہوا تو اس کے موافق دعا اور پرہیز فرمایا، جب دوسرا مرض پیدا ہوا تو دوسری دعا اور پرہیز اس کے موافق فرمایا، اب آخر میں ایسا طریقہ اور قاعدہ فرما دیا جو سب بیماریوں سے بچائے اور سب کے بدلے کفایت کرے، اور وہ طریقہ اسلام ہے جس کے لیے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن شریف بھیجے گئے۔ دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ سنت اللہ یہی جاری ہے کہ برے لوگ ہر نبی مبعوث کے خلاف ہر کتاب الہی میں اختلاف کو پسند کرتے رہے اور اس میں سعی رہے، تو اب اہل ایمان کو کفار کی بدسلوکی اور فساد سے تنگ دل ہونا نہ چاہیے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ آسان ترجمہ: ام کیا حسب تم خیال کرتے ہو، ان کہ تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے، الجنہ جنت، ولما اور جب کہ نہیں، یاتکم آئی تم پر، مثل جیسے، الذین جو، خلو گزرے، من سے، قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی انہیں، الباساء سختی، والضراء اور تکلیف، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا کہنے لگے، الرسول رسول، الذین اور وہ جو، آمنوا ایمان لائے، معہو ان کے ساتھ، متی کب، نصر اللہ اللہ کی مدد، الا آگاہ رہو، ان بے شک، نصر مدد اللہ قریب قریب۔ کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر نہیں گزرے حالات ان لوگوں جیسے جو ہو چکے تم سے پہلے کہ پہنچی ان کو سختی اور تکلیف اور جھڑجھڑائے گئے، جہاں تک کہ کہنے لگا رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے، کب آوے گی اللہ کی مدد، سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ پہلے مذکور ہوا کہ دشمنوں کے ہاتھ سے انبیاء اور ان کی امتوں کو ہمیشہ ایذائیں ہوئیں، تو اب اہل اسلام کو ارشاد ہے کہ کیا تم کو اس بات کی طمع ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ حالانکہ اگلی امتوں کو جو ایذائیں پیش آئیں وہ تم کو پیش نہیں آئیں، کہ ان کا فقر و فاقہ اور مرض اور خوف کفار اس درجے کو پیش آئے کہ مجبور اور عاجز ہو کر نبی اور ان کی امت بول اٹھی کہ دیکھیے اللہ نے جس مدد اور اعانت کا وعدہ فرمایا تھا وہ کب آئے گی، یعنی بتقاضۂ بشریت پریشانی کی حالت میں مایوسانہ کلمات سرزد ہونے لگے۔ انبیاء اور مومنین کا یہ کہنا کچھ شک کی وجہ سے نہ تھا۔ حضرت مولانا اسی کی بابت مثنوی میں فرماتے ہیں، درگماں افتاد جان انبیاء ذا اتفاق، منکری اشقیا بلکہ بخالت اضطرار بمقتضائے بشریت اس کی نوبت آئی جس میں کوئی ان پر الزام نہیں۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو رحمت الہی متوجہ ہوئی اور ارشاد ہوا کہ ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ گئی، گھبراؤ نہیں، سوائے مسلمانوں تکالیف دنیاوی سے اور دشمنوں کے غلبے سے گھبراؤ نہیں، تحمل کرو اور ثابت قدم رہو۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ آسان ترجمہ: یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا کیا کچھ، ينفقون خرچ کریں، کل آپ کہتے ہیں، ما جو، انفقتم تم خرچ کرو، من سے خیر مال، فللوالدین سو ماں باپ کے لیے، والاقربین اور قرابت دار جمع، والیتامى اور یتیم جمع، والمساکین اور محتاج جمع، وابن السبیل اور مسافر، وما اور جو تفعلوا تم کرو گے، من خیر کوئی نیکی، فإن تو بے شک اللہ بھی اس سے علیم جاننے والا۔ والیتامى اور یتیم، والمساکین اور محتاج، وابن السبیل اور مسافر، وما اور جو تفعلوا تم کرو گے، من خیر کوئی نیکی، فإن تو بے شک اللہ بھی
اسے علیم جاننے والا۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا کیا چیز خرچ کریں، کہہ دو کہ جو کچھ تم خرچ کرو مال سو ماں باپ کے لیے اور قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور محتاجوں کے اور مسافروں کے، اور جو کچھ کرو گے تم بھلائی سو وہ بے شک اللہ کو خوب معلوم ہے۔ آیات سابقہ میں کلیتاً یہ مضمون بہت تاکید سے بیان ہوا کہ کفر و نفاق کو چھوڑو اور اسلام میں پوری طرح داخل ہو۔ حکم الہی کے مقابل کسی کی مت سنو، اللہ کی خوشی میں جان و مال خرچ کرو اور ہر طرح کی شدت اور تکلیف پر تحمل کرو۔ اب یہاں سے اسی کلیہ کے متعلق جزیات کی تفصیل بیان ہوتی ہے جو کہ مال اور جان اور دیگر معاملات مثل نکاح اور طلاق وغیرہ کے متعلق ہیں، تاکہ اس کلیہ کی تحقیق و تاکید خوب ذہن نشین ہو جائے۔ بعض اصحاب جو مالدار تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ مال میں سے خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ اس پر یہ حکم ہوا کہ قلیل خواہ کثیر جو کچھ خدا کے لیے خرچ کرو وہ والدین اور اقارب اور یتیم محتاج اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی حصول ثواب کے لیے خرچ کرنا چاہو تو جتنا چاہو کرو، اس کی کوئی تعیین و تعدید نہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ جو مواقع ہم نے بتلائے ان میں صرف کرو۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آسان ترجمہ: کتب علیکم تم پر فرض کی گئی، القتال جنگ، وہوا اور وہ، کرہ ناگوار، لکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور ممکن ہے، ان کے تکرہوا تم ناپسند کرو، شیئا ایک چیز، وہوا اور وہ، خیر بہتر، لکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور ممکن ہے، ان کے تحبوا تم پسند کرو، شیئا ایک چیز، وہوا اور وہ، شر بری، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے۔ فرض ہوئی تم پر لڑائی اور وہ بری لگتی ہے تم کو، اور شاید کہ تم کو بری لگے ایک چیز اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں، اور شاید تم کو بھلی لگے ایک چیز اور وہ بری ہو تمہارے حق میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی دین کے دشمنوں سے لڑنا فرض ہوا۔ فائدہ: جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقاتلہ کی اجازت نہ ہوئی۔ جب مدینہ کو ہجرت فرمائی تو مقابلہ کی اجازت ہوئی، مگر صرف ان کفار سے کہ جو خود اہل اسلام سے مقاتلہ کریں۔ اس کے بعد علی العموم کفار سے مقاتلہ کی اجازت ہو گئی اور جہاد فرض ہوا۔ اگر دشمنان دین مسلمانوں پر چڑھائی کریں تو مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہے، ورنہ فرض کفایہ، بشرطے کہ جملہ شرائط جہاد جو کتب فقہ میں مذکور ہیں پائی جائیں۔ البتہ جن لوگوں سے مسلمان مصالحت اور معاہدہ کر لیں یا ان کی امن اور حفاظت میں آ جائیں تو ان سے لڑائی کرنا یا ان کے مقابلہ میں ان کے کسی مخالف کو مدد دینا ہرگز مسلمانوں کو جائز نہیں۔ برے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو دشوار اور گراں معلوم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ قابل رد و انکار نظر آئے اور مخالف حکمت و مصلحت سمجھا جائے اور موجب ناخوشی اور تنفر ہو، سو اتنی بات میں کوئی الزام نہیں۔ جب انسان کو بالطبع زندگی سے زیادہ کوئی چیز مرغوب نہیں تو ضرور مقاتلہ سے زیادہ دشوار کوئی شے نہ ہونی چاہیے۔ یعنی یہ بات ضروری نہیں کہ جس چیز کو تم اپنے حق میں نافع یا مضر سمجھو وہ واقعہ میں بھی تمہارے حق میں ویسی ہی ہوا کرے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لیے مضر سمجھو اور وہ مفید ہو، اور کسی چیز کو مفید خیال کرو اور وہ سفر ہو تم نے تو سمجھ لیا کہ جہاد میں جان و مال سب کا نقصان ہے، اور ترک جہاد میں دونوں کی حفاظت، اور یہ نہ جانا کہ جہاد میں دنیا اور آخرت کے کیا کیا منافع ہیں اور اس کے ترک میں کیا کیا نقصان ہیں۔ تمہارا نفع نقصان کو خدا ہی خوب جانتا ہے، تم اسے نہیں جانتے، اس لیے وہ جو حکم دے اس کو حق سمجھو اور اپنے اس خیال کو چھوڑو۔